شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر باب العلم سیدنا علی بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ جنتی سردار حسنین کریمین کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی۔ اس وقت حجرہ اسود کا معاملہ پیش آیا۔ مشرکین مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ نے اس معاملے کو بڑے تحمل و ذہانت کے ساتھ حل فرمایا کہ مسلمان اور مشرکین قتل و غارت سے محفوظ رہیں۔ اس واقعے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوتے ہی قریش مکہ جنگ سے محفوظ رہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بہت ہی لوگوں کو جہالت سے بچا کر سیدھے راستے پر لگایا۔ فاطمہ کے معنی آگ سے نجات دلانے والی کے ہیں۔ بی بی فاطمہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: جنت کی کلی، دنیا داری سے دور رہنے والی، تمام جہانوں میں عورتوں کی سردار، جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار، رسول اللہ کی اولاد میں سب سے لاڈلی بیٹی، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، اللہ تعالیٰ اور اپنے ابا جان کی خوشنودی حاصل کرنے والی، اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے والی، پاکیزہ خاتون اور مطہرہ پاک باز خاتون۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ اور حضرت خدیجہ بے حد پیار و محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھی اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ لوگ بھی آپ کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ مشرکین نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی تھی۔ اسی وقت سے بی بی فاطمہ نے مشکلات کا سامنا کرنا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ نے بچپن ہی سے قریش مکہ کے لوگوں کے بہت ہی تکلیف اور دکھ برداشت کیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرے مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی فاطمہ روتی ہوئی اپنے ابا جان حضرت محمد کی بارگاہ میں پیش ہوئیں اور ابو جہل کی شکایت کرنے لگی تو ابا جان نے فرمایا، بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر اس کو سارا قصہ سناؤ۔ بی بی فاطمہ روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو سارا قصہ سنایا۔ ابو سفیان کو ابو جہل پر بہت ہی غصہ آیا۔ وہ ننھی فاطمہ کو ابو جہل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اسی طرح ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کرو جس طرح اس جاہل نے تمہارے چہرے مبارک پر مارا تھا۔ بی بی فاطمہ کا کہنا ہے کہ میں نے ابو جہل کو تھپڑ مارنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ بی بی فاطمہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ ابو سفیان کو بھی اسلام سے آراستہ فرما۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ نبی کریم پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دو۔ اس نے رسول اللہ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا مذاق اڑایا۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ابو جہل کی
اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو آپ بھاگی بھاگی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اوجڑی کو پیچھے کیا، جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کو حکم دیتے چلے جا رہے تھے تو قریش مکہ والے آپ کی سخت سے سخت دشمن ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں بی بی فاطمہ نے اپنے والد گرامی کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ نے بچپن ہی سے بہت ذہانت اور سنجیدگی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو بے شمار ذہانت اور سوچ و وچار سے نواز رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے والدین سے دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی رہتی تھی۔ ایک بار بی بی فاطمہ نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے پوچھا، امی جان، ہم جس رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں کیا ہم اس سچے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر اور نبی ہیں، اور آپ کی سب سے محبوب اولاد بی بی فاطمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم نے اپنا سب کچھ بی بی فاطمہ کی رضا پر قربان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس کو کوئی دکھ تکلیف دی اس نے مجھے دکھ تکلیف دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا پردہ آپ کے سر مبارک سے اٹھا لیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے وصال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کی تربیت بہت ہی اچھے اور درویشانہ طریقے سے سر انجام دی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ غریبوں کا بہت ہی خیال کیا کرتی تھی، کیونکہ والد گرامی نے آپ کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔